بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ماجد حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب دوستان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کوئی بھی سول لیٹیگیشن ہو، کرمنل لیٹیگیشن ہو، کوئی بھی لیٹیگیشن ہو، کوئی کیس ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے اور آیا کہ ایف آئی آر کی کوئی سرکاری فیس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیں بھئی، ایسے ہے کہ بیسیکلی دو قسم کے میجر کیس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کرمنل کیس، ایک ہوتا ہے سیول کیس۔ کرمنل کیس وہ ہوتا ہے جسے ہم فوجداری کہتے ہیں، اور سیول کیس وہ ہوتا ہے جسے ہم دیوانی کیسز کہتے ہیں۔ دیوانی کیسز جو ہوتے ہیں، سیول کیسز جو ہوتے ہیں، ان کی شروعات کورٹ سے ہی ہوتی ہے۔ کورٹ میں پلینٹ دی جاتی ہے، وہاں سے کیس شروع ہوتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں دیوانی کیس۔ اس کے علاوہ جو آج ہم نے دیکھنا ہے نا کرمنل کیس جسے ہم فوجداری کہتے ہیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے سب سے پہلے ایف آئی آر سے۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر جو ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ جو کوئی بھی کمپلینٹ ہوتا ہے جسے ہم مدعی مقدمہ کہتے ہیں، یہ ایس ایچ او کے پاس جاتا ہے، اسے ریٹرن کمپلینٹ کرتا ہے یا 15 کال کرتا ہے، مدعا جو بھی ہوتا ہے اس کے بورڈ بتاتا ہے، ملزمان کے نام بتاتا ہے، پھر ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اس کا ایک پروسیجر ہے ایف آئی آر کا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو عینی گواہ ہونا لازمی ہے۔ دو جسے ہم وٹنس کہتے ہیں وہ ایف آئی آر کے اندر لازمی ہو، اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں ایف آئی آر میں، جو ہمیں کوئی بھی بندہ ایف آئی آر کراتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ چیزیں وہ ملوث خاطر رکھے، جیسے کہ دو گواہ ہو گئے، یہ لازمی ہو گئے۔ جس دن وقوع ہوا ہے اسی دن وہ کوشش کرے کہ وہ اپنی ایف آئی آر جو ہے رجسٹر کرا لے۔ اگر وقوع آج ہوا ہے، وہ ایف آئی آر رجسٹر 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد کرا رہا ہے، تو اس کا جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ ملزمان جو بھی ہیں انہیں فوراً ضمانت مل جائے گی اسی بنیاد پہ۔ یہ جو وقت کا ڈیلے ہوا ہے نا، اسی بنیاد پہ انہیں ضمانت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وقوع دن کا ہوا ہے تو اس میں تو ملزمان جو ہوتے ہیں ان کی شناخت جو مدعی ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وقوع رات کا ہے تو مدعی کو سورس آف لائٹ بتانا بھی ایف آئی آر میں لازمی ہے کہ کون سی روشنی کے اندر اس نے ملزمان کو دیکھا، فلاں ملزمان تھے۔ آیا کہ بلب جل رہے تھے، کوئی ٹریفک لائٹ تھی، آیا کہ اس نے ٹارچ دی، موبائل کی ٹارچ تھی، تو اس سے لائٹ، سورس آف لائٹ بیان کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ اس کی ایف آئی آر مضبوط ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اچھا، اہم بات جو یہ ہے کہ ایف آئی آر کرانے کے لیے آیا کہ ہمیں سرکاری فیس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو بھائی، ایف آئی آر جو ہے وہ ہر پاکستانی کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کرا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی سرکاری فیس نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ پولیس والے کہتے ہیں کہ بھئی اتنی فیس ہے، یہ ہے وہ بیسیکلی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں آپ سے۔ فیس کوئی نہیں ہے ایف آئی آر کی۔ ایف آئی آر بغیر فیس کے ہوتی ہے۔ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ جا کے ریٹرن کمپلین کریں، یا اگر مدعا کوئی سٹرانگ ہے یا ہینیس کرائم ہے کوئی، آپ 15 کال کر کے پولیس بلا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کو ریٹرن کمپلین کرنی پڑے گی تھانے میں جا کے۔ کوئی بھی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، ایف آئی آر آپ کی بغیر پیسوں کے، بغیر فیس کے ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس والے اگر آپ سے رشوت لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح انہیں ہینڈل کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے آپ کو لائحہ عمل کیا اپنانا چاہیے۔ تو ایف آئی آر جو ہے اس کے لیے ہماری کوئی فیس نہیں لگتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے آپ کو پروسیجر بتا دیا، سمپل پروسیجر ایف آئی آر کرانے کا۔ بیسیکلی آپ ایس ایچ او کے نام ایک کمپلینٹ لکھتے ہیں، ایک درخواست لکھتے ہیں، اسے دیتے ہیں، وہ ایف آئی آر کرتا ہے۔ اب ایف آئی آر کرنے کے بعد جو ہوتا ہے پھر انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چھوٹا سا پروسیجر تھا ایف آئی آر کرانے کا، تو جو میں نے آپ کو شیئر کر دیا۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ایف آئی آر کے اباؤٹ، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔